السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے غار سور کا یہ پارٹ 3 ہے۔ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گھاٹی سے کوئی گزر رہا ہے۔ اس کے قدم نپے تلے ہیں لیکن رفتار کسی اندرونی کشمکش کی غماز کرتی ہے۔ چہرے سے اداسی جھلکتی ہے اور وہ کسی گہری سوچ میں غلطا نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل مضطر کے ہاتھوں سخت بے قرار ہے۔ ان سنگ ریزوں نے یہ قدم بارہا چومے ہیں، ریت کے ذروں نے ابھر ابھر کر ان قدموں کی بلائیں لی ہیں۔ انہیں اس پر سدا ناز رہے گا کہ وہ اس حسین راہ نو کے لیے 1000 بار فرش راہ بنے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو محبوب ازلی کے جمال جہاں آرا کی جھلک دیکھنے کے لیے سخت بے تاب ہو کر گھر سے نکل آئے ہیں تاکہ پھر غار حرا میں جا کر انتظار و تصور کی شمع روشن کریں۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے ہیں۔ سانس میں خفیف سی تیزی آ گئی ہے لیکن رفتار میں فرق نہیں آیا ہے۔ اس میں اب بھی وقار ہے، البتہ ذوق دید کی وجہ سے بے چینیوں میں ہر لحظ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا بیشتر حصہ خفیہ تبلیغ میں گزرتا ہے یا ذکر و فکر کی نظر ہو جاتا ہے۔ گھر سے بس واجبی سا تعلق رہ گیا ہے، تجارت سے کوئی تعلق نہیں۔ خالق اکبر کے نام بر کا بڑی شدت سے انتظار ہے۔ رب کائنات کی محبت میں صبر و سکون پامال ہو چکا ہے۔ نزول وحی کا سلسلہ رک گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فراق کی گھڑیاں بہت گرا گزرنے لگی ہیں۔ یہ کوئی جسمانی یا نفسانی اضطراب نہیں ہے بلکہ روحانی واردات ہے جس سے مقام نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ کئی دن گزر چکے ہیں، محبوب ازلی کا نام بر نہیں آیا ہے۔ بظاہر ہر راز و نیاز کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی اضطراب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری بنا، ایسے ہی اضطراب کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس اضطراب نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ زیتون پر 40 روز تک خورد و نوش سے بے نیاز رکھا۔ اب ایسے ہی ملکوتی اضطراب کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر قلعہ کوہ پر جا رہے ہیں، مگر اس اضطراب سے نجات حاصل کرنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مداوع تو محبوب کا دیدار ہے مگر وہاں سے تو نام بر بھی نہیں آیا۔ اس لیے دل کو قرار آئے تو کیسے اور صبر ہو تو کیوں کر؟ فطرت الوحی کے صدمے سے نڈھال ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ خود کو قلعہ کوہ سے نیچے گرا دیں، لیکن وہاں پہنچ کر قدم آگے بڑھنے سے پہلے جبریل امین کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن پر بشاشت کی لہریں پھیلنے لگتی ہیں، دل سے امید اور آرزو اور مسرت اور شادمانی کے سوتے پھوٹ نکلتے ہیں اور ان کی نگاہیں جبریل امین پر مرکوز ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی پوچھنے بھی نہیں پاتے ہیں کہ جبریل امین کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ پرشکوہ الفاظ کانوں کی راہ سے دل کی گہرائیوں تک اتر جاتے ہیں اور اضطراب کی روح فرسا کیفیت ایک لخت کافور ہو جاتی ہے۔ محبوب نے خود یاد کیا ہے، یہی سب سے بڑی راحت ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ جبریل امین یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ارادے کو لیے ہوئے وہاں پہنچے تھے اسے ترک کر کے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ آپ نے ہجر فراق کے ان ایام کا ایک واقعہ خود اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا ہے: ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ نے وحی کی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، گویا بارگاہ عزتی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تو چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ تمام عالم انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں تاب کی خاطر بےتاب ہے۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اٹھیے، انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو برے کاموں کے نتائج سے ڈرائیے، کیونکہ اب انہیں ڈرانے کا وقت آ گیا ہے۔ نزول وحی کا پہلا تجربہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھا، جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف کرا کے آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے تجربے سے پڑا تھا اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورۃ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی گئیں اور پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو اور آپ تمام دنیاوی فائدوں سے قطع نظر کر کے کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ پھر آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ اس فریضے کو انجام دہی میں جو مشکلات اور مصائب بھی پیش آئیں ان پر اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ اس فرمان کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور قرآن مجید کے پہ در پہ نازل ہونے والی صورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ جس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کی ایک دھندلی سی تصور پیش خدمت ہے۔ خود عرب کا قریب ترین ماحول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین میدان بنا، اس کا تصور کیجیے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہاں عاد و ثمود کے ادوار ہیں، سبا، عدن اور یمن کی سلطنتوں کے سائے ہیں۔ کبھی تہذیب کی روشنی نمودار ہوئی بھی تو اب اسے گل ہوئے مدتیں گزر چکی ہیں۔ بقیہ عرب پر دور وحشت کے رات چھائی ہوئی تھی، تمدن کی صبح ابھی تک جلوہ گر نہیں ہوئی تھی اور انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، انسان اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دورہ تھا۔ شراب، زنا، جوئے سے ترغیب پانے والی جاہلی ثقافت زوروں پر تھی۔ قریش نے مشترکانہ بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ یہود نے کلامی اور فقہی موشگافیوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ باقی عرب فکر کے لحاظ سے ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ مکہ اور طائف کے مہاجروں نے سود کے جال پھیلا رکھے تھے۔ غلام سازی کا منحوس ادارہ دھوم دھڑلے سے چل رہا تھا۔ حاصل مدعا یہ کہ انسان خواہش پرستی کی ادنیٰ سطح پر گر کر درندوں اور چارپائیوں کی شان سے جی رہا تھا۔ جو زور والا تھا اس نے کمزور کو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح قابو میں کر رکھا تھا اور کمزور قوت والوں کے قدم میں سجدہ پاش تھے۔